وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے۔ اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی۔ اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور۔ کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے، اس میں معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی۔ کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو۔ اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی۔ اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اور کہہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے۔ یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانے جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر۔ بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر، بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ۔ اور بیان کر ان سے مثال 2 شخصوں کی، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی تھی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل، اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی۔ اور جاری کر رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور زیادہ ہوں عزت میں اور جماعت کے لحاظ سے بھی۔ اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی۔ اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی؟ لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں، تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ آ گھرا اس کے پھل کو عذاب نے تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے،
وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا، پھر اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور بہتر ہیں کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری، کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ Yeah.